اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے 29ویں لیسن پر مشتمل ہے۔ آج کے لیسن میں ہم سورۃ البقرہ کے 11ویں رکوع کی آیات مبارکہ 93 سے 95 تک کا ناظرہ، الفاظ معانی، اردو اور انگلش دونوں تراجم اور مختصر تفسیر یہ سب سیکھیں گے۔ قرآن فہمی کے اس مفید سلسلے سے ضرور فائدہ اٹھائیں، خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ قرآن مجید سیکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ ایمان افروز چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بٹن کو بھی پریس کر دیں اور ایمان افروز چینل کی تمام ویڈیوز کو نیکی اور قرآن مجید کی خدمت سمجھ کر لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے ناظرہ سے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ وقت مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا قاف جہاں پہ یہ علامت ہو وہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ آئیے آپ بین آیات مقدسہ میں آنے والے الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ رفعنا ہم نے بلند کیا یا اٹھایا، وی ریزڈ، فوقکم تمہارے اوپر، اوور یو، خذو تم سب پکڑ لو، یو آل ہولڈ، عصینا ہم نے نافرمانی کی، وی ڈس اوبیڈ، عجل بچھڑا، کاف، بے سما کتنا ہی برا ہے، ایول از دیٹ، یا مورکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے، ہی انجوائنز یو، فتمنو پس تم سب موت کی تمنا کرو، سو یو آل لانگ فار، دون بغیر یا سوا، ادر دین اور ٹو دا ایکسکلوژن آف، قدمت انہوں نے آگے بھیجے، دے سینٹ اہیڈ۔ آئیے اب ان آیات مقدسہ کا اردو ترجمہ جانتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور تمہارے سروں پر کوہ طور کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے پکڑ لو پوری قوت کے ساتھ اور غور سے سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ اور ان کے انکار کی نحوست سے ان کے دل بچھڑے سے سیراب ہو چکے تھے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فرما دیجئے بہت برا ہے جس کا حکم کرتا ہے تمہیں تمہارا ایمان اگر تم ایماندار ہو۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ آپ فرمائیے اگر تمہارے لیے ہی دار آخرت اللہ تعالیٰ کے ہاں مخصوص ہے تمام لوگوں کو چھوڑ کر، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ تو بھلا آرزو تو کرو موت کی اگر تم سچ کہتے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی خواہش نہیں کریں گے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ آگے بھیج چکے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آئیے اب ان آیات مقدسہ کا انگلش ترجمہ جانتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ And when we took firm promise from you and we raised the mount of Sinai high above you, خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا
hold fast to this which we have given you and listen. Qalu sami'na wa asayna. Then they said, we have heard but not obeyed. Wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. And the calf was made to sink into their hearts because of their faithlessness. Qul bisama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Say, evil is that which your belief enjoins on you if you are believers. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Say, if the abode of the hereafter in the providence of Allah is especially for you to the exclusion of people, fatamannawul mauta in kuntum sadiqin, then long for death if you are truthful. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. And they will never long for death on account of what their hands have sent before. Wallahu alimum bizzalimin. And Allah knows well the unjust. آئیے محترم ناظرین، اب آخر میں ان آیات مقدسہ کی مختصر تفسیر جانتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں یہودیوں کی طرف سے ایک اور عہد کی خلاف ورزی، ان کی نافرمانی اور ان کے جنتی ہونے کی خوش فہمی کو ایک عقلی دلیل کے ساتھ رد فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہ وہ وقت یاد کرو جب تمہیں تورات عطا کی گئی تھی اور اس کو منوانے کے لیے کوہ طور کو تمہارے سروں پر معلق کر دیا گیا تھا، تو تم نے زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، لیکن تم نے دل میں کہا کہ ہم انکار کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں، اور تمہاری یہ بدبختی اور یہ حالت بچھڑے کی عبادت اور محبت کی نحوست کی وجہ سے تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے بھید بھی ظاہر فرما دیے ہیں کہ انہوں نے تورات کو ماننے کے حوالے سے اپنے دلوں میں کیا کہا تھا۔ دوسری اور تیسری آیت مبارکہ کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کریم نے ان آیات مبارکہ میں ان کے اس عقیدے اور نظریے کا ذکر فرمایا ہے اور ساتھ اس کو رد بھی فرما دیا ہے کہ جس کے مطابق وہ یہ سمجھتے تھے کہ یقینی طور پر یہودی جنت میں جائیں گے، یعنی بنی اسرائیل، اور باقی لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ اگر تم واقعی اپنے اس نظریے عقیدے میں سچے ہو اور تمہیں اپنے عقیدے کے درست ہونے کا اتنا ہی یقین ہے تو ذرا موت کی خواہش کر کے دکھاؤ۔ ساتھ ہی اللہ پاک نے پہلے ہی فرما دیا کہ یہ لوگ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ بھی ہے کیونکہ یہودی واقعی اس کھلے چیلنج کے باوجود کبھی بھی موت کی طلب نہ کر سکے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم نے اگر موت کی تمنا کی اور ہم نے جو آگے کرتوت جو ہے وہ کیے ہیں اور آخرت کے لیے جو نامہ اعمال آگے بھیجا ہے اور کیسے کیسے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کیا حشر ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر یہودی اس وقت موت کی تمنا کر دیتے تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنا کلام پاک پڑھنے، سیکھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی گزارش ہے کہ جنہوں نے ایمان افروز چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی اسے سبسکرائب کر لیں اور قرآن مجید کی خدمت سمجھ کر اس کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔